میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میرے آقا کو میں نظر کیا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میرے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دو، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دو، بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدار میرے نزدیک آئے، بے نگاہی پہ میری نہ جائے، او دیدار میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدار میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، جس کی دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں نا، لوگ بولتے ہیں باتیں کرتے ہیں دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، کسی صوفی سے پوچھو، کسی صوفی سے پوچھو کہ دل کی آنکھیں ہوتی نہیں ہوتی، اور دل میں 4 آنکھیں ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں؟ 2 اور ہوتی ہیں، 2 اور ہوتی ہیں، اور کسی کی ہوتی ہی نہیں، کسی کی ہوتی ہیں بند ہوتی ہیں، کسی کی ہوتی ہی نہیں، بنی ہوئی نہیں ہوتی، اور کسی کی ہوتی ہیں بند ہوتی ہیں، بس کھل جاتی ہے۔ اللہ ہمارے دل کی آنکھیں روشن کرے، تو جس کے دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں نا، وہ پھر وہ چیزیں دیکھتا ہے جو یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، کیونکہ یہ بدن کی آنکھ ہے اور یہ روح کی آنکھ ہے۔ اب دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ پروفیسر اقبال اعظم کی دل کی آنکھیں روشن ہو چکی ہوں، اور وہ کہہ رہے ہوں کہ سامنے میرے آقا کا در ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتاؤں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں۔ میں نے دیکھا ہے محفل میں کافی لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، بلکہ یوں کہ لے کے ان کی آنکھیں وضو کر رہی تھیں حضور کے عشق کے اشکوں سے،
خوف خدا کے اشکوں سے وضو کر رہی تھی. آسان یہ کہ رو رہے تھے. اللہ نصیب فرمائے. کچھ بلکہ بہت سارے ایسے تھے جو میں دیکھا کہ وہ بظاہر نہیں روتے تھے. ہو سکتا ہے روتے ہوں، میں کیوں بدگمانی کروں، لیکن میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا کہ وہ کیوں نہیں رو رہے تھے، بلکہ میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ شاید یہ کسی اور کیٹیگری کے عاشق ہوں. کیونکہ عشق کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، ایک ہی کیٹیگری نہیں ہوتی عشق کی، بڑی کیٹیگری ہوتی ہے. اور کچھ کیٹیگری ایسی ہوتی ہے جو یہی رو لیتے ہیں، آنسو نکال لیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں روتے. وہ کیوں نہیں روتے؟ بچاتے ہیں آنسوؤں کو. کیوں بچاتے ہیں؟ سنو. کہتے ہیں کہ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادوں کو حضور سے نسبت ہو گئی تو آنسو بھی قیمتی ہو گئے. نہیں سمجھے؟ ویسے بہتے رہنا دنیا کے غم میں کون پوچھتا ہے، لیکن یہی آنسو جب حضور کے عشق میں بہے نا تو قیمتی ہو جاتا ہے. ایسے قیمتی ہوتے ہیں کہ کوئی ہیرا بھی ہیرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی موتی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادوں کو حضور سے نسبت ہو گئی تو آنسو بھی قیمتی ہو گئے. نہیں سمجھے؟ ویسے بہتے رہنا دنیا کے غم میں کون پوچھتا ہے، لیکن یہی آنسو جب حضور کے عشق میں بہے نا تو قیمتی ہو جاتا ہے. ایسے قیمتی ہوتے ہیں کہ کوئی ہیرا بھی ہیرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی موتی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ. یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ. یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. میرے آقا کو میں نظر کیا دوں. اس نعت کا مقطع کیا بات کر رہی ہے؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے. میں جہانات ان کی سنا دوں، میں جہانات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں. میں جہانات ان کی سنا دوں، کیونکہ مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے. میں جہانات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. میرے آقا کو میں نظر کیا